وزیراعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری سے متعلق اجلاس وفاقی کابینہ کا 2 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، ورک فرام ہوم اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں تعطل نہ لانے، آن لائن کام کرنے والوں کو بلا رکاوٹ انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت، تمام سرکاری ملازمین و وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری اختیار کرنے کی تلقین، کفایت شعاری اور بچت سے متعلق ہدایات صنعتی اور زرعی شعبوں پر لاگو نہ کرنے کا پلان تیار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری کا بوجھ معاشرے کے تمام طبقات کو منصفانہ طور پر برداشت کرنے پر زور، مہارت یافتہ اور اشرافیہ طبقات کو مثال قائم کرنے کی تلقین، کہا کہ مشکل صورتحال میں حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے گی۔ آبنائے ہرمز بند، دنیا بھر میں تیل کا بحران شدت اختیار کر گیا، ایک دن میں مجموعی طور پر 25% اضافہ، برنٹ خام تیل 18% اضافے کے بعد $103 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل 20% مہنگا ہو کر $105 فی بیرل ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل ہوئی تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تیل قیمت میں اضافے کو وقتی قرار دے دیا، کہا کہ ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ یہ امریکہ اور دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے ادا کی جانے والی بہت چھوٹی قیمت ہے، صرف بے وقوفوں کی سوچ ہی ہے، اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ سربراہ IMF کرسٹینا جارجیوا کہتی ہیں کہ جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 3% کمی، سونے کا بہاؤ $157 کی کمی سے $5023 فی اونس ہو گیا۔ آئندہ 3 ماہ کے لیے شرح سود 10.5% کی سطح پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی اجلاس کے بعد فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹرمپ کو ناقابل قبول مجتبی خامنائی، ایران کے نئے رہبر اعلیٰ منتخب۔ مجلس خبرگان نے اکثریت کی حمایت سے خامنائی کے بیٹے 56 سالہ مجتبی خامنائی کو ایران کا تیسرا رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ قوم سے اتحاد برقرار رکھنے اور ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل، موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران بھر میں جشن۔ صدر ٹرمپ کا نئے ایرانی رہبر اعلیٰ کے انتہا پر فوری تبصرے سے گریز، کہا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا فیصلہ مشترکہ ہوگا جو میں نتنیاہو کے ساتھ مل کر کروں گا، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر اسرائیلی صدر سے بدعنوانی مکالمات میں نتنیاہو کو معافی دینے کا مطالبہ۔ افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو درستی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہری آبادی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خیالی اعداد و شمار سنجیدہ تبصرے کے بھی قابل نہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے خلاف میدان جنگ میں کامیابیوں کے دعوے محض پروپیگنڈا ہیں۔ افغان طالبان رجیم اور اقوام متحدہ کے مشن برائے افغانستان کی طرف سے افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی خبر بھی درست نہیں۔ کابل میں قائم اقوام متحدہ کے ایجنسی کی ان معلومات کا مکمل انحصار طالبان حکومت پر ہے۔ افغانستان میں صرف فتن خوارج ہی نہیں، 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغان سیاستدان اور نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کے رہنما احمد مسعود نے افغان طالبان کی زیر سرپرستی دہشت گردوں کے اڈوں کو بے نقاب کر دیا، کہا کہ جس طرح القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو پناہ دی، آج وہی دوبارہ ہو رہا ہے۔ افغانستان پر مسلط افغان طالبان رجیم کے خلاف ہماری شدید نفرت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ آج افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم جبکہ دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت بنا ہوا ہے۔ جو حالات ہیں یہ افغان طالبان رجیم کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپریشن ضرب للحق کے تحت پاک فوج کے افغان طالبان و فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ شوال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو اڑا دیا گیا۔ افغان طالبان فتنہ خوارج بھاگنے پر مجبور، پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈیپوز کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ پختونخوا میں سرکاری محکموں کی میٹنگ 100% ورچوئل ہوں گی۔ 50% ورک فرام ہوم نافذ کرنے کا فیصلہ، صوبائی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری۔ پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فیول کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ VIP پروٹوکول گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر کے غیر ضروری استعمال میں بڑی کمی کا فیصلہ۔ غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر بھی پابندی عائد۔ جمعہ کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز۔ پیٹرول پمپس کی
کی روزانہ مانیٹرنگ اور ظاہرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ مشکل حالات میں حکمرانوں اور ریاستی اداروں کو اپنی مہارت کم کرنی چاہیے۔ اور ایران میں تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد آلودہ ہوا پاکستان پہنچ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، مغربی سلسلہ آج شام ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 12 مارچ تک مختلف علاقوں میں بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔